بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، میں نے تاریخ پاکستان کو عشروں کے حساب سے بیان کرنے کا ایک سلسلہ شروع کیا ہے۔ اب تک 5 عشروں کے واقعات ریکارڈ کر چکا ہوں اور یہ تمام کے تمام میرے یوٹیوب چینل پر موجود ہیں۔ آج آپ کے سامنے چھٹے عشرے کے واقعات بیان کرنا چاہوں گا۔ یہ عشرہ 1907 سے 1917 تک ہیں۔ ظاہر ہے اس مختصر ویڈیو میں ہم تمام واقعات کا احاطہ تو نہیں کر سکتے، لیکن کچھ اہم واقعات جو ہے میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ 1908 میں علامہ اقبال نے بیرسٹرشپ کا امتحان پاس کیا۔ آپ کو پتہ ہے کہ وہ لنکن ان نامی انسٹیٹیوٹ میں تھے جہاں پہ قائد اعظم نے بھی وکالت کی تعلیم حاصل کی تھی۔ وہاں سے جب ڈگری لیتے تھے تو پھر لنڈن بار ان کو انوائٹ کرتا تھا، تو جس کو وہ انوائٹ کرتے تھے لنڈن بار والے وہ بیرسٹر بن جاتا تھا۔ اس سے پہلے علامہ اقبال نے کیمبرج یونیورسٹی سے بھی ڈگری حاصل کی تھی۔ 1909 میں ہندوستان میں برطانیہ کا ایک نیا قانون آیا جس کو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1909 کہتے ہیں۔ یہ ایکٹ 2 اہم شخصیات، لارڈ منٹو جو وائسرائے تھے انڈیا کے اور لارڈ مورلے جو سیکرٹری آف اسٹیٹ فار انڈین افیئرز تھے، ان دونوں کی کاوشوں سے ایک پیکج بنا، اور وہ پیکج جب برطانوی پارلیمنٹ میں پیش ہوا تو اس کے نتیجے میں گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1909 بنا۔ اس ایکٹ کی سب سے اہم خصوصیت یہ تھی کہ مسلمانوں کا جو مطالبہ تھا کہ جداگانہ انتخاب کا نظام نافذ کیا جائے، اس مطالبے کو اس ایکٹ میں جگہ دی گئی۔ تو اس لحاظ سے یہ مسلمانوں کی بہت بڑی فتح تھی۔ 1910 میں قائد اعظم پہلی بار کسی اہم لیجسلیٹو اسمبلی یعنی بامبئی اسمبلی کے ممبر منتخب ہو گئے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی کامیابی تھی کیونکہ جناح نے جب سے سیاست کو اپنا اڑنا بچھونا بنا رکھا تھا تو یہ اس میں پہلی بار اس پر عوام نے اعتماد کا اظہار کر دیا۔ جناح نہ صرف یہ کہ بامبئی اسمبلی کے ممبر رہے بلکہ بعد میں وہ آل انڈیا لیجسلیٹو اسمبلی کے بھی ممبر رہے۔ دونوں حیثیتوں سے انہوں نے قانون سازی کے حوالے سے شاندار خدمات انجام دیے۔ 1911 میں ایک ایسا واقعہ ہوا جو کہ مسلمانوں کے حوالے سے تو کوئی خوشگوار واقعہ نہیں تھا، اور وہ یہ تھا کہ بنگال کی جو پارٹیشن ہوئی تھی 1905 میں، وہ 1911 میں برطانوی حکومت نے اس کو منسوخ کر دیا۔ یہ مسلمانوں کے ساتھ ایک بڑی زیادتی تھی، اور اس کے بعد مسلمانوں نے اور خاص طور پہ آل انڈیا مسلم لیگ نے اپنے مقاصد میں تبدیلی کی اور وہ انگریزوں کے خلاف میدان میں خم ٹونک کے نکل آئے۔ 1912 میں بلقان وار شروع ہوئی۔ بلقان اصل میں تو مشرقی یورپ کے کچھ علاقوں کے کہتے ہیں، لیکن بلقان ترکی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے پہاڑ۔ چونکہ وہ علاقے زیادہ تر پہاڑی علاقے تھے، وہاں پہ ویسے تو 19ویں صدی کے اختتام تک اکثر ریاستوں نے سلطنت عثمانیہ سے آزادی حاصل کی تھی، لیکن 1912 اور 13 کی جو بلقان کی جنگیں لڑی گئی، اس میں ان ریاستوں نے کوشش کی کہ جو بچے کچے علاقے تھے
جو ابھی تک عثمانی خلافت کے زیر نگین تھے، ان کو انہوں نے آزاد کرنے کے لیے جنگ شروع کی۔ یہ اگرچہ مشرقی یورپ میں یہ جنگ لڑی جا رہی تھی، لیکن اس کے اثرات ہندوستان میں شدت سے محسوس ہو گئے، اور مسلمانان ہند نے ان جنگوں میں نہ صرف یہ کہ سلطنت عثمانیہ کے ساتھ کافی لوگ لڑے، بلکہ میڈیکل مشنز بھی بھیجا اور مختلف امدادی اشیاء بھی بھیجی۔ تو یہ ترکی کے ساتھ پہلا اظہار محبت تھا جو کہ آل انڈیا مسلم لیگ اور خاص طور پہ ہندوستان کے باقی مسلمانوں نے اس کا اظہار کیا۔ 1913 اس لحاظ سے اہم سال ہے قائد اعظم محمد علی جناح کی زندگی میں کہ انہوں نے مسلم لیگ کو باقاعدہ جوائن کیا۔ اس سے پہلے تو وہ مسلم لیگ کے اجلاسوں میں بھی شریک ہوتے رہے، اور مسلم لیگ کے مقاصد سے بھی انہوں نے اتفاق کیا، اور انڈین نیشنل کانگریس کے بھی ممبر تھے۔ اس وقت چونکہ اس بات پہ کوئی پابندی نہیں تھی کہ ایک بندہ بیک وقت دو تنظیموں کے ممبر رہے، چنانچہ کئی سالوں تک وہ دونوں پولیٹیکل پارٹیز کے ممبرشپ پر فائز رہے۔ 1914 اس لحاظ سے اہم ہے کہ پہلی جنگ عظیم شروع ہوئی۔ اگرچہ یہ جنگ جرمنی اور اس کے اتحادیوں اور برطانیہ اور اس کے اتحادیوں کے مابین تھی، لیکن اس کے برصغیر پر اور ہندوستان کی سیاست پر براہ راست اثرات رہے، کیونکہ اس جنگ میں تقریباً 1 ملین ہندوستانی سپاہی بھی انگریزوں کے سائیڈ پہ لڑ رہے تھے۔ چنانچہ اس نے ہندوستان کی سیاست پر، اس کی معیشت پر اور اس کے سماج پر گہرے اثرات ڈالے۔ اس لیے یہ جنگ جو ہے، نہ صرف یہ جنگ بلکہ اس جنگ کے بعد جو معاہدے ہوئے ان کی وجہ سے ہندوستان میں تحریک خلافت شروع ہوئی، جس کا تذکرہ ہم انشاءاللہ 7ویں عشرے میں کریں گے۔ 1915 انڈین نیشنل کانگریس کی زندگی میں اور اس کی سیاسی کریئر میں اس کی ایک اہمیت ہے، کیونکہ گاندھی، مہاتما گاندھی جو کہ بیسیکلی بیرسٹر تھے اور وہ ساؤتھ افریقہ میں رہتے تھے، اور وہاں پہ ایک مسلمان تاجر کے لیگل ایڈوائزر تھے، لیکن چونکہ وہاں پہ ساؤتھ افریقہ میں ہندوستان کی بہت بڑی آبادی تھی، اس لیے انہوں نے وہاں پر ریشزم اور نسل پرستی اس کے خلاف کام کیا اور ایک نام کمایا۔ چنانچہ 1915 میں آپ واپس آئے انڈیا میں، اور انڈیا جو ہے وہ اس زمانے میں پر تول رہا تھا، ایک سیاسی ہلچل اس میں برپا ہو رہی تھی، تو وہ اس کا حصہ بنے۔ 1915 کا پورا سال قائد اعظم نے اس جدوجہد میں گزارا کہ کسی نہ کسی طریقے سے آل انڈیا نیشنل کانگریس اور آل انڈیا مسلم لیگ اکٹھے آئے اور متفقہ مقاصد پہ اتفاق کریں۔ ان کی یہ کاوشیں اگلے سال رنگ لائی، اور لکھنؤ پیکٹ کے نام سے دونوں پارٹیوں کے درمیان ایک تاریخ ساز معاہدہ پر دستخط ہوئے، جس کے تحت جو ہیں آل انڈیا نیشنل کانگریس نے ان صوبوں میں مسلمانوں کے حقوق کو اور ان کے نمائندگی کو تسلیم کیا جہاں پہ مسلمان اقلیت میں تھے۔ اس کے جواب میں مسلم لیگ نے بھی ان مسلمان اکثریتی صوبوں میں جہاں پہ ہندو اقلیت میں تھے ان کے لیے مختلف قسم کے تحفظات اور حقوق کے لیے آمادگی ظاہر کی۔ یاد رہے کہ 1916 میں انڈیا میں ایک اور تنظیم بنی جس نے کافی کام کیا، مسلمانوں اور ہندو نے مل کر اس میں کام کیا، اور اس کا نام تھا ہوم رول لیگ،
یعنی ایک ایسی تحریک جس کا مطالبہ یہ تھا کہ ہندوستان پر انگریز نہیں بلکہ گھر میں سے ہندوستان میں سے لوگ جو ہے وہ حکومت کرے. یعنی ہوم رول لیگ کا بنیادی مقصد ہندوستان کی مکمل آزادی تھی. اور یاد رہے کہ اس کے جو لیڈرز تھے ان میں تھلک کے نام سے ایک لیڈر تھا اور این اے بسنتی کے نام سے اس کی خاتون لیڈر تھی. ان لوگوں کا قائد اعظم کے ساتھ ایک براہ راست رابطہ تھا اور قائد اعظم اس ہوم رول لیگ کے مختلف سرگرمیوں میں صف اول میں رہے. اس عشرے کا چھٹے عشرے کا جو کہ میں نے ابتدا میں کہا کہ 1907 سے 1917 تک کا جو عشرہ ہے، اس کا آخری واقعہ اگرچہ انڈیا کے سے باہر واقعہ رونما ہوا، وہ تھا بالفور ڈیکلریشن فار پیلسٹائن. یہ آپ دیکھیں کہ یہ وہ زمانہ تھا کہ ابھی پہلی جنگ عظیم جاری تھی اور وہ اختتام کو پہنچ رہی تھی. تو فلسطین کا جو علاقہ تھا یہ خلافت عثمانیہ کے تحت تھا اور انگریزوں نے یہ اندازہ لگایا کہ جنگ کے اختتام پر یہ خلافت عثمانیہ سے جو ہے وہ ان کے قبضے میں پوری طرح جو ہے وہ آ جائے گا. اس لیے انہوں نے ایک ڈیکلریشن، بالفور ان کا وزیر خارجہ تھا، اس نے ایک اعلان کیا کہ ہم فلسطین کے علاقے میں یہودیوں کے لیے ایک قومی ریاست کے قیام کا اعلان کریں گے. اس کا پوری دنیا میں رد عمل ہوا، لیکن سب سے زیادہ رد عمل اس کا انڈیا میں ہوا، جہاں پہ اس کے 2 سال بعد ان واقعات کے رد عمل میں مسلمانوں نے تحریک خلافت بھی شروع کی. تو یہ سارے واقعات جو ہے وہ چھٹے عشرے کے ہیں. انشاءاللہ 7واں عشرہ جو ہے ہم اس کے بعد ریکارڈ کرائیں گے. جو خواتین و حضرات 6 عشروں کی تاریخ کو سننا چاہے، دیکھنا چاہے، وہ گوگل پہ جائے اور سمپلی سرچ میں پروفیسر ڈاکٹر فخر الاسلام کا نام دے، اور جب وہ چینل اپیئر ہو جائے گا تو اس کو سبسکرائب کرے، اس کے بیل ایک گھنٹی ہے اس کو بھی کلک کرے. تو اس طریقے سے آپ کو نت نئے ویڈیو جو ہے وہ ملتے رہیں گے. ان الفاظ کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.